وہ ہے سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ، جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام حاضری دینے کے لیے آئے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے آ کر کے اس دربار میں حاضری دی ہے، اور سب سے پہلی کرامت جو میرے غازی دولہ کی ظاہر ہوئی ہے وہ کسی مسلمان کی مراد آپ نے پوری نہیں کی ہے، سب سے پہلی جو مراد آپ نے پوری کی ہے وہ کسی مسلمان کی نہیں، بلکہ آپ بہرائچ سے جب جائیں گے تو ایک جگہ پڑتی ہے نگرور، وہاں کا ایک جاسو نام کا اہر تھا، وہ اس تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی شادی ہوئی لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی، کوئی بچہ نہیں ہوا۔ آپ کو میں بتاؤں تو اس کی ساس نے ایک دن تانا دیتے ہوئے کہا اگر اب کی بچہ نہیں ہوا تو تجھے گھر سے نکلوا دوں گی، بیٹے سے کہوں گی اسے ڈیورس دے دے، اسے طلاق دے دے۔ حضرات عورت تھی، وہ دونوں میاں بیوی بڑی محبت کرتے تھے۔ آج حالات ایسے ہوتے جاتے ہیں نا، شادی کے 2-3 سال تک اگر بچے نہ ہو تو عورت کو تانے دینا شروع کر دیے جاتے ہیں، کیسی منحوس گھر میں آئی ہے کہ کوئی بچے کی کلکاری نہیں گونجتی۔ ایسا نہیں ہے، تو اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرات قرآن میں رب فرماتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا اور یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانج بنا دیتا ہے۔ سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہمیں اس رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، ہمیں اس رب سے مانگنا چاہیے، میرا رب عطا فرمائے گا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، وہ غیر مسلم تھا، وہ جاسو اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس کی بیوی گھر سے نکلی، نکلنے کے بعد میں روتی ہوئی آئی، اور آ کر کے اس وقت میرے غازی دولہ کا مزار شریف بنا ہوا نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا مٹی کا ٹیلا رکھا ہوا تھا، بس وہی تھا، اسی پہ جھاڑو لگا دی جاتی تھی۔ آپ کو میں بتاؤں، آ کر کے وہیں پر وہ سر رکھ کر کے رونے لگی۔ آپ نے جب اس دربار میں جو جھاڑو لگانے والی شخصیت تھے انہوں نے پوچھا کہ تم روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ آج میری ساس نے مجھے تانا دیا ہے کہ اگر گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوا تو تجھے گھر سے نکلوا دوں گی، اگر بچے کی کلکاری نہیں گونجی تو تجھے گھر سے نکلوا دیا جائے گا، تجھے ڈیورس دلوا دوں گی اپنے بیٹے سے۔ بتاؤ میں اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ حضرات سید صاحب جو جھاڑو لگاتے تھے اس دربار میں، انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتی ہے بی بی، تو اس مقبول بندے کی پاس بارگاہ میں ہے، ذرا ان کے وسیلے سے دعا تو کر، اللہ تیری مراد کو پورا فرما دے گا، اللہ تیری مراد کو گوہر مراد سے پر فرما دے گا۔ حضرات اس نے غازی دولہ کے روضے کی طرف رک کر کے کہا اے میرے غازی دولہ، کیا آپ چہرہ دیکھ کر کے دیتے ہو؟ اے میرے غازی دولہ، کیا آپ کے یہاں پر بھی چہرہ دیکھ کر کے دیا جاتا ہے؟ کیا آپ صرف مسلمانوں کی مرادیں پوری کرتے ہو؟ میں تو آپ کے مذہب کی نہیں، کیا میری مراد پوری نہیں ہو سکتی؟ کیا میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی؟ تاریخ بتاتی ہے وہ اس کا شوہر بھی ڈھونڈتے ہوئے آ گیا، دونوں میاں بیوی رونے لگے غازی پاک کے آستانے پر۔ میرے غازی کسی کے آنسو نہیں دیکھ پاتے، میرے غازی دولہ کے وسیلے سے جب دعا کی دونوں گھر چلے گئے۔ اسی رات میں محترمہ حاملہ ہو گئی، اور 9 مہینے کے بعد میں اس گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، اور بیٹے کو لے کر کے دونوں میاں بیوی غازی دولہ کے روضے پہ آئے اور کہا اے میرے غازی، میری یہ جھولی بھری ہے تو آپ کے وسیلے سے بھری ہے، اے میرے غازی دولہ میں یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئی ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے ہر پیر کے دن جو وہاں پر چراغ روشن ہوتا تھا وہ وہی اہل آ کر کے چراغ کو روشن کرتا تھا۔ آج بھی نگرور کے اندر اس جاسو کی اولاد پائی جاتی ہے، جا کر کے دیکھ لو۔ اس دربار کی شان یہ ہے، مسلمان آئے اس کی بھی مراد پوری کرتے ہیں، غیر مسلم آئے اس کی بھی مراد پوری کرتے ہیں۔ جیسی محبت لے کے جاؤ گے اس دربار میں ویسا ہی پھل اس بارگاہ سے پاؤ گے، اور کسی کو مایوس نہیں لوٹایا جاتا ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا ہے، اور جانے والے ایسے مراد کو پا کر کے روتے ہوئے جاتے ہیں اور ہنستے ہوئے آتے ہیں۔